اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی یاران خوش خیال ہو عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بار جب رسول مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو طلب فرمایا تو ابو لہب کی بیجا مداخلت کے نتیجے میں کوئی گفتگو کیے بغیر ہی سردار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجلس برخاست فرما دی۔ پھر چند روز کے بعد اللہ کے حکم پر دوبارہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عزیز و اقارب کو جمع فرمایا اور دلنشین خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا مثبت اثر اہل مجلس پر ہوا اور حوصلہ افزا جوابات ملے، سوائے ابو لہب کے جس نے بدباطنی، خست اور کمیدگی کی حد سے تجاوز کر گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ سے ضبط نہ ہو سکا اور انہوں نے اسے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بھائی، کیا تجھے یہ بات زیب دیتی ہے کہ تو اپنے بھتیجے کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، جبکہ اہل علم ہمیں یہی بتاتے رہے ہیں کہ عبد المطلب کی نسل سے ایک نبی ظاہر ہوگا، بخدا یہ وہی نبی ہیں۔ اس پر ابو لہب کہنے لگا کہ یہ بے سروپا اور دل خوشکن باتیں ہیں جو عورتوں کی گڑھی ہوئی ہیں۔ اس وقت جناب ابو طالب کھڑے ہوئے اور باشگاف الفاظ میں اعلان فرمایا کہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ ان دو اجتماعات کے بعد جن میں صرف اولاد عبد المطلب کو مدعو کیا گیا تھا، اب حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے اجتماع کا اہتمام فرمایا اور تمام قریش کے قبائل کو مدعو کیا اور کوہ صفا پر کھڑے ہو کر حضور علیہ تحیۃ وثنا نے ان سب سے خطاب فرمایا اور کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان جواب دیا کہ بالکل یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے آج تک آپ سے کبھی کوئی غلط بات سنی ہی نہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسدس مد و جزر اسلام میں اس واقعے کو یوں نظم کیا ہے کہ وہ فخر عرب زیب محراب و منبر تمام اہل مکہ کو ہمراہ لے کر گیا ایک دن حسب فرمان داور سوئے دشت اور چڑھ کے کوہ صفا پر یہ فرمایا سب سے کہ اے آل غالب، سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کے کاذب؟ کہا سب نے قول آج تک کوئی تیرا کبھی ہم نے جھوٹا سنا اور نہ دیکھا۔ کہا گر سمجھتے ہو تم مجھ کو ایسا تو باور کرو گے اگر میں کہوں گا کہ فوج گراں پشتے کوہ صفا پر
پڑی ہے کہ لوٹے تمہیں گھات پا کر، کہا تیری ہر بات کا یہاں یقین ہے کہ بچپن سے صادق ہے تو اور امی ہے، کہا اگر میری بات یہ دل نشیں ہے تو سن لو، خلاف اس میں اصلہ نہیں ہے کہ سب قافلہ یہاں سے ہے جانے والا، ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا۔ قریش کے قبائل سے اپنی صداقت اور امانت کا مکرر اقرار کروا لینے کے بعد فرمایا کہ اے گروہ قریش، خود کو آگ کے عذاب سے بچا لو، کیونکہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، لیکن میں عذاب شدید سے پہلے تمہیں بروقت واضح طور پر مطلع کرنا اور اس سے باخبر کرنا یہ میرا کام ہے اور میں اسی کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص ہو جس نے دشمن کو دیکھ لیا اور وہ اپنے رشتہ داروں کو دشمن کی آمد سے مطلع کرنے کے لیے دوڑ پڑے، اور جب اسے یہ خطرہ محسوس ہو کہ کہیں وہ دشمن اس سے پہلے ہی نہ پہنچ جائے تو وہ دور ہی سے یہ اعلان چیخ چیخ کر کرنے لگے کہ جاگو جاگو، دشمن آ گیا، دشمن آ گیا۔ بے شک ابو لہب وہ بدبخت اور سفلہ صفت شخص تھا جس نے گستاخی کی انتہا کرتے ہوئے کہا کہ تو برباد ہو، کیا اسی لیے تو نے آج ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو اس گستاخی کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے حلم اور اعلیٰ ظرف کے سبب خاموشی اختیار فرمائی، لیکن آپ کے رب غیور نے اسی وقت اس بدبخت اور گستاخ مردود کی مذمت میں پوری ایک سورہ تبت یدا ابی لہب وتب نازل فرمائی، یعنی ابو لہب کے وہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جن کی ایک انگلی سے میرے محبوب کی طرف اس نے اشارہ کیا، وہ خود بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ صورت نازل ہوئی اس خطاب کا آخری جملہ جو حضور خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ اے فرزان عبد المطلب، خدا کی قسم کوئی جوان اپنی قوم کے پاس اس سے بہتر اور افضل چیز لے کر نہیں آیا جیسی میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ میں تمہارے پاس دنیا و آخرت کی فوز و فلاح لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے سورۃ الحجر کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ تو آپ اعلان فرما دیجئے اس کا جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔